لڑکی کی کہانی۔ ایک لڑکی اور اس کا باپ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ اس گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے پکوان بنا کر اپنے باپ کو دے دیتی اور اس کا باپ اس گاؤں میں چاروں اطراف انہیں بیچ کر شام کو اچھا پیسہ بنا لیتا۔ یوں ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ روزمرہ کی طرح وہ لڑکی اپنے کام کاج کو لگی ہوئی تھی اور جیسے ہی اس نے تمام چیزیں تیار کر لیں اور اس کا باپ روزمرہ کی طرح انہیں گاؤں میں لے گیا بیچنے کو۔ گاؤں کے لوگ ان کی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں بہت پسند کرتے تھے، مگر اس دن کچھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے جیسے ہی ان کی چیزیں کھائی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کچھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تب جب اس بات کا گاؤں کے سردار کو پتہ چلا اور گاؤں کے لوگوں نے جا کر شکایت کی کہ ہم اپنے جان مال کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تب سردار نے اس کے باپ اور اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، مگر لڑکی نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تب لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے اوپر لے لیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہاں میں نے ہی ایسا کیا تھا، مجھے ان لوگوں سے نفرت تھی۔ تب سردار نے لڑکی کے باپ کو پھانسی کی سزا سنا دی، جس سے لڑکی کا دل بہت ٹوٹ گیا اپنے گاؤں سے، اور وہ گاؤں کو چھوڑ کر گاؤں سے دور اپنی زندگی بسر کرنے لگ گئی۔ وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ جنگل کے پاس اس نے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی اور بڑی ہی محنت سے اس نے اپنا ایک لکڑیوں کا گھر بنایا اور وہ وہیں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر پیٹ پالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ تب اس نے جنگل میں لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی اور اس کو بازار میں جا کر تاجروں کو فروخت کر دیتی۔ یوں اس کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، لڑکی کے حالات بہتر سے بہتر ہونے لگ گئے۔ پھر ایک دن اس کے پاس ایک خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا ماما اسے ملنا چاہتا ہے۔ تب اس کے گھر میں رشتہ داروں کی آمد ہوئی۔ اس نے ان کی 2-3 دن بہت اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی۔ پھر ان کے جانے کا وقت ہوا۔ تب انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ ہم تم سے مدد کی امید لے کر آئے ہیں۔ تب اس نے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ہمارا سارا کاروبار، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہماری کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی بہت ایماندار اور رحم دل تھی۔ اس نے انہیں اپنے گھر ٹھہرا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بھی آپ کا گھر ہے۔ کچھ ہی دن سے لگاتار اس لڑکی کے گھر پر 2 آدمی نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے لگتے تھے۔ وہ لڑکی بہت پریشان کہ یہ میرے گھر پہ ایسے نظر کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس لڑکی کے پاس ایک آدمی آیا جس نے آ کر اس سے کہا کہ اگر تمہارے پاس تمام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مال و دولت ہو تو تم کیا کرو گی؟ تب لڑکی نے کہا کہ ان کی مدد کروں گی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن وہ آیا، پھر وہی سوال کیا تو اس لڑکی نے وہی جواب دیا اور وہ چلا گیا۔ تیسرے دن بھی اس نے آ کر ایسا کہا۔ تب لڑکی نے پوچھا کہ بتاؤ آپ ایسا بار بار مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک صندوق دینا چاہتا ہوں انعام کے طور پر۔ وہ لڑکی اسے کہنے لگی پر کیوں؟ تو وہ چپ کر کے اسے صندوق دے کر وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی نے گھر اس صندوق کو کھولا تو اس میں سارا سونا پڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے رشتہ داروں کی نیت خراب ہوئی اور ایک رات انہوں نے اس سارے کے سارے سونے کو وہاں سے اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ وہ لڑکی کے گھر سے تھوڑا دور چلے گئے اور وہ 2 باپ بیٹا جو لڑکی کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے انہوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔
دونوں کی اس سونے کی لالچ میں ہوئی ہاتھا پائی سے وہ دونوں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ سونا وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جب لڑکی صبح اٹھی تو وہ شخص پھر سے اس کے پاس آ گیا اور آ کر وہی سوال دہرانے لگ گیا۔ تب لڑکی نے کہا کہ آپ نے جو صندوق دیا تھا، میں نے اس صندوق کو جیسے ہی اپنے گھر رکھا اور صبح میری آنکھ کھلی تو میرے رشتہ دار اسے چرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تب اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا تمہاری طرح ایماندار نہیں ہے، کیونکہ وہ رشتہ دار جن کا وقت خراب چلا ہوا تھا وہ تمہارے پاس مدد مانگنے کو آ گئے، مگر جب تمہارے سر سے تمہارے باپ کا سایہ چلا گیا تو کوئی بھی تمہیں سنبھالنے والا نہیں تھا۔ لڑکی کی ایمانداری پر اس شخص نے اسے سونے سے مالا مال کر دیا۔